عذاب سے بچانے کے لیے، عذاب سے بچانے کے لیے اور اپنے نانا کی امت کو خدا کی عظیم نعمتوں میں شامل کرنے کے لیے کہ جب کوئی اس صف ماتم پہ اس دسترخوان پہ بیٹھ کر خداوند متعال سے اپنے گناہوں کی عذر خواہی کرتا ہے تو یقیناً پروردگار عالم ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ متعدد روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ کبیرہ کبیرہ گناہ حسین علیہ السلام کی مجلس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ کبیرہ گناہ انسان کے اس مجلس میں بیٹھنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں کہ اس پر خدا کی شکر گزار ہیں۔ بہرحال غم اور مصیبت کا مہینہ ہے اور ابتدا میں ہی نواس رسول کی شہادت، اہل بیت عصمت و طہارت کے گھر کا اجڑ جانا، ان کے بچوں کا بے گناہ خون بہایا جانا، مخدرات عصمت کو ان کی بے حرمتی، ان کے ساتھ ظلم اور ستم، ان سارے مسائل پر آپ کی خدمت میں اور ان مسائل کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم کو اس مہینے میں وہ کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے حاصل کرنا مطلوب اور مقصود ہے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے صلوات پڑھنے محمد
مسائل جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں وہ کوئی خاص اہمیت کے حامل اپنی ذات میں نہیں ہوتے. مسائل کو جو اہمیت دیتا ہے وہ خود انسان ہے کہ اس کو اہمیت دیتا ہے. جس نظر سے وہ انسان ان مسائل کو دیکھتا ہے وہ اتنے ہی اہم ہوتے چلے جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل مثلا فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے, فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے, تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے فٹ بال میچ جو ہے اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر ان کی من پسند جو ٹیم ہے وہ ہار جائے تو وہ کیا کرتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں, غمگین ہو جاتے ہیں, اداس ہو جاتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں. این اسی وقت بعض لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے یا نہیں, ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں. مسائل کو, معاملات کو, چیزوں کو جو اہمیت دیتا ہے وہ خود ایک انسان ہے. کہ کس مسئلے کو میں نے کتنی اہمیت دینی ہے یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. واقعہ کربلا بھی اسی تناظر میں دیکھا گیا ہے. کربلا کا واقعہ فرمایا کہ اپنی اہمیت میں اس قدر اہم تھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس کربلا کے واقعے پہ اور اس مصیبت عظمیٰ پر نہ فقط انسان روئے ہیں, جن و ملک بھی روئے ہیں. جن و ملک بھی روئے ہیں. تمام انبیاء کو اس واقعے سے آگاہ کیا گیا. تمام نبیوں کو کربلا میں ہونے والے مظالم کی خبر دی گئی. روایت میں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جب حسین علیہ السلام کی زیارت کروائی تو ابراہیم علیہ السلام اس قدر حسین علیہ السلام کے ساتھ انس اور محبت اور عشق میں محو ہو گئے کہ خداوند متعال نے فرمایا ابراہیم آپ جن سے اتنی محبت فرما رہے ہیں میں نے ان کو آپ ہی کی ضروریت میں رکھا ہے, آپ ہی کی ضروریت میں رکھا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ابھی جو آپ کے ہاں بچے پیدا ہوئے ہیں وہ اسحاق اور اسماعیل ہیں, یہ آ کر میرے آخری نبی کی بیٹی سے پیدا ہوئے جناب سیدہ ابراہیم سے. تو وہاں پہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء مصائب اور مصیبتوں کو ہماری نظر سے نہیں دیکھتے, ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے غمگین ہو جاتے ہیں, اداس ہو جاتے ہیں. انبیاء سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مصیبت دو ہی طریقے ہیں انسان کے خدا کی طرف جانے کے. ایک طریقہ عبادت ہے کہ میں اور آپ روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سخاوت کرتے ہیں, جو بھی عبادات الہی ہیں ان کو انجام دیتے ہیں تو خدا کے ذات کے نزدیک بلند تر ہمارا مقام ہو جاتا ہے, خدا کے نزدیک ہو جاتے ہیں. دوسرا طریقہ خدا کے پاس پہنچنے کا مسائل پر صبر کرنا ہے. یہ جو پہلے والا طریقہ ہے اس طریقے میں ایک تھریٹ ہے, اور وہ تھریٹ یہ ہے کہ انسان کو ممکن ہے عبادت مغرور بنا دے. انسان تکبر کرنے لگ جائے, میں ہوں کہ جو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں, میں ہوں کہ جو اتنے روزے رکھتا ہوں, میں ہوں کہ جو اتنی سخاوت کرتا ہوں, میں ہوں کہ غریبوں کی مدد کرتا ہوں. تو عبادت کے اندر ایک نقطہ جو پنہان ہے, بے شک عبادت خدا کے نزدیک کرتی ہے, ہمیں اس مقصد تک پہنچاتی ہے کہ جس پر پہنچنے کے لیے ہم خلق ہوئے. چونکہ انسان کی جو خلقت کا فلسفہ ہے اس کے ذہن میں قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا. عبادت مقصد خلقت انسان ہے, لیکن اس میں ایک تھریٹ پایا جاتا ہے. خداوند متعال نے
حضرت داؤد سے فرمایا کہ اے داؤد صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ داؤد جائیں اور میرے عبادت گزار بندوں کو ڈرائیں اور میرے گناہ گار بندوں کو خوشخبری سنائیں۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کی، پالنے والے جو حکم ہے میں آپ کا عبد ہوں، میں آپ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں، میں اس کی اطاعت اور تعمیل کرتا ہوں، حکم بجا لاتا ہوں، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ عبادت گزاروں کو ڈراؤں اور گناہ گاروں کو خوشخبری سناؤں؟ پالنے والے جو دستور زمانہ ہے وہ یہ ہے کہ عبادت گزاروں کو خوشخبری سناؤں اور گناہ گاروں کو ڈراؤں، لیکن آپ کی پاک ذات فرما رہی ہے کہ میں عبادت گزاروں کو ڈراؤں اور گناہ گاروں کو خوشخبری سناؤں۔ پالنے والے فلسفہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ ارشاد ہوا داؤد عبادت گزاروں کو اس لیے ڈرائیں کہیں ایسا نہ ہو ان کی عبادت ان کو تکبر اور غرور میں مبتلا نہ کرے۔ جس دن ان کے اندر رتی برابر غرور آ گیا تو میں نے خلقت آدم کے موقع پر ہی پوری انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل کھڑا کر دیا ہے کہ 6500 سال خالص توحید پرستی کرنے والا عزازیل ذرہ برابر اس کے دل میں غرور آیا تھا۔ میں نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، میرے دربار سے نکل جا، دفع ہو جا، تو شیطان ہو جائے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بے زندان لعنت گرفتار کرد۔ عبادت کے اندر یہ مشکل ہے، یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے کہ ممکن ہے عبادت ہمیں مغرور بنا دے، لہذا اس کے اندر ایک تھریٹ پایا جاتا ہے، لیکن مصیبت پہ صبر کرنے کے اندر یہ تھریٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آدمی نارمل دنوں میں اتنا خدا کے نزدیک نہیں ہوتا جتنا مصیبت کے عالم میں خدا کے نزدیک ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ عام حالات میں کبھی مہینہ، ہفتہ، 10 دن بھی کبھی دل کیا تھا گہرائیوں سے خدا کو یاد نہ کیا ہو، جیسے ہی تھوڑی سی مصیبت آتی ہے دل کی گہرائی سے خدا کو یاد کیا جاتا ہے۔ نادر شاہ ایرانی حرم معصوم میں جانے لگا تو دیکھا تو دروازے پہ کوئی اندھا بیٹھا ہوا تھا، نبینا، تو اس کو پتہ چلا کہ بادشاہ آ رہا ہے، نادر شاہ ایرانی آ رہا ہے تو حرم میں جا رہا ہے، تو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے بادشاہ میں گدھا ہوں، آنکھوں سے اندھا ہوں اور میری مدد کر دیجئے، نابینا ہوں۔ نادر شاہ رک گئے، کہا کتنے عرصے سے بیٹھے ہو؟ کہا 3 سال ہو گئے۔ کہا میں حرم مولا میں جا رہا ہوں، واپس آیا، اگر تجھے آنکھیں مل گئی تو چھوڑ دوں گا، نہیں تو تیری گردن یہیں پہ ڈال دوں۔ اگر آنکھیں مل گئی تو تجھے چھوڑ دوں گا، اگر نہ ملی یہیں پہ تیری گردن اڑا دوں گا، اس لیے کہ یہ معصوم کی توہین ہے کہ تو 3 سال تک ان کی دہلیز پہ بیٹھے ہو، تجھے آنکھیں نہیں کھلی۔ یہ مولا کی توہین ہے، معصوم کی توہین ہے۔ 2 نگہبان، 2 گارڈ، 2 فوجی اس کے سر پہ کھڑے کر دیے، فرمایا اس کو یہاں سے نکلنے نہیں دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے اٹھ کے بھاگ جائے۔ اندر گیا، زیارت کی، واپس آیا، نبینا کھڑا ہو کے دور سے کہتا السلام علیکم یا بادشاہ سلامت، میری مجھے آنکھیں مل گئی۔ اس نے کہا آج تو نے دل سے آنکھیں مانگی ہیں، 3 سال تک تو روزگار بنا کر یہاں بیٹھا ہوا، گدائی کا تو نے وسیلہ بنایا ہوا تھا کہ میں نبینا ہوں، آج دل سے آنکھیں مانگی ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ مومن خدا کو اور عباد الرحمن کو، کہ جن کو خدا نے ہمارا وسیلہ بنایا ہے، احمد طاہرین کو دل کی گہرائی سے پکارے، یاد کرے اور خاندان نبوت اس کی مدد کو نہ آئے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی ان کو پکارے اور وہ مدد کو نہ آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں۔ آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ آقا مولا سے ہمارا رابطہ، مولا تو غیبت کے پردے میں ہے۔ آقا بہجت نے فرمایا خبردار، ایسا نہ کہیں کہ مولا غیبت کے پردے میں اور ہماری بات نہیں سنتے۔ مولا اتنے ہمارے نزدیک ہے کہ ہمارے لبوں سے نکلنے والی آواز
ہمارے کان بعد میں سنتے ہیں، مولا پہلے سن لیتے ہیں۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی بعد میں سنتے ہیں، ہمارے زمانے کے امام پہلے سنتے ہیں۔ اگر ایسے نہ ہو تو وہ امام کس بات کے ہیں؟ اگر ایسا نہ ہو تو وہ امام کس بات کے ہیں؟ لہذا ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، کبھی دل سے مانگتے نہیں ہیں۔ ہاں، مصیبت وہ مقام ہے کہ جس وقت انسان دل کی گہرائی سے مانگتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جب کبھی بیمار کے پاس جائیں تو ضرور اسے کہیں کہ مجھے دعا کرو، کیونکہ بیمار کی دعا خدا کی بارگاہ میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ جب بھی بیمار کی تیمارداری کے لیے جائیں اسے کہیں سلمان بیمار ہو گیا تو رسول اللہ تیمارداری کے لیے گئے، فرمایا کہ سلمان معلوم ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے خدا نے تجھے کیا عطا فرمایا؟ عرض کیا رسول اللہ کیا عطا فرمایا؟ فرمایا تیری زندگی کے سارے گناہ بخش دیے۔ جو لوگ یہاں مصیبت اور بیماری پر صبر کرتے ہیں، خدا کا شکوہ نہیں کرتے، پروردگار عالم جب بروز محشر ان کو اجر عطا کرے گا۔ جن کو بیماری نہیں آئی تھی وہ حسرت کریں گے، کاش ہم دنیا میں بیمار ہوتے، مریض ہوتے اور اس پہ صبر کرتے تو آج جو اجر اس کو مل رہا ہے یہ ہمیں میسر آتا، یہ ہمیں نصیب۔ فرمایا سلمان خدا نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ عرض کی سبحان اللہ۔ فرمایا فقط یہی نہیں، عین اسی وقت تو مستجاب الدعویٰ بھی ہے، جو دعا کرے گا تیری دعا بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ تیرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تیری دعا کی قبولیت ہے اور تو خدا کے نزدیک ہو گیا ہے۔ سلمان بیمار خدا کے نزدیک ہو جائے۔ لہذا دوسری جو چیز انسان کو بہرحال خدا تک پہنچاتی ہے وہ مصیبت پہ صبر کرنا ہے۔ ہم مصیبت اور مسائل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مصیبت اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ انسان ہے کہ اس مصیبت کو اہم بناتا ہے یا غیر اہم بناتا ہے۔ مصیبت اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے۔ ہمارے لیے مثلا جو ہے آپ مومنین ہیں، آپ کے لیے مثلا کوئی باہر ہونے والا حادثہ اہمیت نہیں رکھتا، عین اسی وقت وہی حادثہ کسی دوسرے کے لیے اتنا سخت ہے کہ ممکن ہے رو رو کے اپنی جان دے دے اس حادثے میں۔ لہذا مسائل کو دیکھنا، مسائل کو اہمیت دینا یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو کتنا مسائل کو اہمیت دیتا ہے۔ کربلا کے واقعے پر جن و انس و ملک روئے ہیں، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ خدا کا عرش رویا ہے کربلا کے واقعے پر، لیکن نگاہ حسینی میں واقعہ کربلا کیا ہے؟ نگاہ حسینی میں واقعہ کربلا کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے نگاہ حسینی میں واقعہ کربلا یہ ہے کہ جب حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی تو کیفیت یہ تھی کہ آواز ہاتف آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اتنے حادثات، اتنے واقعات کہ جن و ملک و انس عرش خدا رو رہا ہے ان واقعات پر، لیکن جن کے اوپر یہ واقعات گزر رہے ہیں وہ اطمینان میں ہیں۔ خدا فرما رہا ہے، میں نہیں، یہ خدا کا کلام ہے۔ آواز ہاتف آ رہی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان کے جو حالت اطمینان میں ہے، جس پر اضطراب نہیں ہے، جس پر افسوس اور غم اور پریشانی اور اس کو وہ مصیبت کنسیڈر نہیں کر رہے، اطمینان کی حالت میں ہے۔ یعنی جیسے کوئی نارمل ہو، آدمی اطمینان کب اس کو ہوتا ہے؟ جب نارمل کیفیت میں ہوتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو حالت اطمینان میں اتنے مسائل کے باوجود بھی نہ گھبرائی ہے، نہ تھکی ہے، نہ پریشان ہوئی ہے، نہ خدا کا شکوہ کیا ہے، نہ خدایا جو کچھ تھا وہ تیرا تھا، الحمدللہ کہ تیری راہ میں قربان ہو گیا، الحمدللہ کہ تیرے راستے پہ کام آ گیا۔ نگاہ حسینی یہ ہے، نگاہ حسینی یہ ہے۔ اور حسینیوں کو زندگی کے معاملات کو حسین علیہ السلام کی نظر سے دیکھنا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ جس نظر سے مولا مشکلات کو، مسائب کو دیکھتے ہیں،
ضروری ہے کہ مولا کا مرید بھی اسی نظر سے معاملات کو دیکھے. خدا جانتا ہے تاریخ آدمیت میں، تاریخ بشریت میں، کربلا سے پہلے اور کربلا کے واقعے کے بعد کوئی ایسا حادثہ نہیں جو کربلا سے زیادہ سخت ہو. کوئی ایسا حادثہ نہیں. لہذا آگے چل کر قرآن فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی حسین راضی تھے خدا کی اس تقدیر پر. لوٹ اپنے خدا کی طرف واپس اس حال میں کہ تو ان سے راضی ہے، وہ آپ سے راضی ہے. یہ ہے نگاہ حسینی معاملات کو دیکھنا. ہم کو مجالس حسین علیہ السلام میں بیٹھ کر جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ نگاہ حسینی ہے. اگر مجلس ہمیں معاملات کو نگاہ حسینی کے ذریعے دیکھنے کی توفیق نہ دے اور اس کے لیے تیار نہ کرے، خدا جانتا ہے ہم نے یہاں وقت تو دیا ہے، یقیناً اجر بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن وہ مقام والا جس پہ حسین علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں ممکن ہے وہاں تک نہ پہنچنا. اور حسین علیہ السلام نے یہ دسترخوان بچھایا ہی اس لیے ہے کہ ہر حسینی کو کربلا میں جتنے بھی لوگ تھے بے شک ان کے دل جو ہے مختلف وجود اور جسموں میں تھے، لیکن روح سب کے اندر ایک ہی تھی. جو روح حسین علیہ السلام کے پاس تھی وہی علی اصغر کے پاس تھی، وہی علی اکبر کے پاس تھی. اتنے نہیں ہے کہ مثلا ہم ان معاملات کو عموماً مصائب کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہاں رونا چاہیے، رونا چاہیے. یہ دسترخوان بچھایا اسی لیے گیا ہے کہ اس مصیبت پر صبر کر کے ہم خدا کے نزدیک ہو جائیں، اس پر گریہ کر کے ہم خدا کے نزدیک ہو جائیں. کہ میں نے عرض کر رہا تھا کہ جناب ابراہیم کو جب مصیبت حسین دکھائی گئی تو زار زار رونے لگ گئے، زار زار رونے لگ گئے. فرمایا کہ میں اس میں شامل ہو سکتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ اس مصیبت پر، میں نہیں، یہ آپ کے زمانے کے بہت بعد ہوں گے. تو کہا کہ کس طرح ممکن ہے کہ میں ان کی اس قربانی کے اندر حصے دار بن جاؤں اور اس کا ثواب مجھے بھی ملے. چونکہ ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ مصیبت پہ صبر کرنے کے بعد جو اجر ملتا ہے وہ عبادت کے ذریعے نہیں. جناب ابراہیم جانتے ہیں مصائب پر صبر کرنے کے بعد جو انسان کو اجر ملتا ہے وہ شاید سینکڑوں برس کی عبادات کے بعد بھی انسان کو میسر نہ آئے. عرض کی پالنے والے میں اس ثواب میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ ندائے ہاتھ بھائی ابراہیم اس غم کو یاد کر کر کے اس پہ آنسو بہا، اس کو گریہ کر، تو بھی اس ثواب میں شامل ہو. کہ جناب ابراہیم نے حسین علیہ السلام پہ گریہ کی. انبیاء نے محمد صلی اللہ یہ دسترخوان بچھایا ہی اس لیے گیا ہے. خدا نہیں چاہتا اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے، خدا نہیں چاہتا اپنے بندوں کو جہنم کا ایندھن بنائے، خدا نہیں چاہتا اپنے بندوں کو اس لیے خلق کرے کہ ان کو جہنم کا ایندھن بنائے یا اپنے عذاب میں مبتلا کرے. خدا بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ میرے بندے میری ذات کی اطاعت میں آ جائیں اور میری اطاعت کرتے ہوئے، میری بندگی کرتے ہوئے میری نعمات، میری جنات کے مستحق قرار پائیں. تو ایک طرف عبادت خدا نے قرار دی اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے، دوسری طرف مصیبت پہ صبر کرنا. فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مصیبت آئے، جب کبھی آپ پر مصیبت آئے تو آپ نے اپنی مصیبت پہ نہیں، اگر رونے کا دل بنے تو غم حسین پہ رویا تاکہ آپ کا رونا عبادت کرا. صلوات پڑھ لیں محمد والے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، مجنودی محمد آل محمد، بلند تر صلوات. مسائل کو انسان اہمیت دیتا ہے کہ کون سا مسئلہ
مسئلہ کتنا اہم ہے. مسئلہ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، یہ انسان ہے کہ جو اس کو اہمیت دے رہا ہے. کسی کے نزدیک وہی مسئلہ اتنا سخت ہے کہ اس پہ جان دینے کو تیار ہے، کسی کے نزدیک اتنا عام ہے کہ اس کے لیے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کچھ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اسی طرح جیسے کرکٹ میچ ہوتا ہے، بعض اتنے شیدائی ہوتے ہیں کہ میچ ہارنے پہ مثلا خودکشی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. بعض کے لیے فرق ہی نہیں کرتا کہ ادھر کوئی میچ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. انسان ہے کہ مسائل کو اہمیت دیتا ہے. کربلا کے مسئلے کو، کربلا کے واقعے کو دنیا نے، جن و ملک و انس نے اتنی اہمیت دی کہ اس کے اوپر گریہ کیا، لیکن جس کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے وہ اس کو اتنا سادہ اور عام لے رہے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے اے نفس مطمئن یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ نارمل ہے، وہ مطمئن ہے، فقط مطمئن نہیں ہے، راضیۃ مرضیہ. کربلا کے سارے حادثے کے باوجود بھی خدا کی ذات پہ راضی ہے. مومن مسائل پر صبر کرتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہم میں اور اولیاء میں یہی فرق ہے، ہم میں اور شہنشاہ کربلا میں یہی فرق ہے. ہم مسائل پہ صبر کرتے ہیں، وہ مسائل پہ صبر نہیں، راضی ہو جاتے ہیں. مسائل پہ صبر کرنا اور ہے، مسائل پر راضی اور ہونا اور اس پہ شکر کرنا اور ہے. لہذا نگاہ حسینی معاشرے کے اندر روزمرہ زندگی میں پائے جانے والے مسائل اور مشکلات کے لیے ایک حسینی کے لیے نہایت ضروری ہے کہ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو مسائل ہیں، مجھے اپنے مولا کی طرح ان کو دیکھنا ہوگا. میں نے عرض کیا خدا کی ذات کے نزدیک ہونے کے لیے دو طریقے ہیں، یا عبادت و بندگی ہے یا مسائل پر صبر کرنا ہے. عبادت و بندگی کے اندر جو عیب ہے، جو نقص ہے، جو تھریٹ ہے، وہ یہ ہے ممکن ہے عبادت ہمیں مغرور بنا دے، تکبر والا بنا دے کہ میں کہوں میں نے اتنا خرچ کیا، میں نے اتنی عبادت کی. تکبر عزازیل را خار کرد بے زندان لعنت گرفتار کر. عزازیل کو تکبر نے خوار کیا تھا، ورنہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں 6500 سال خدا کی خالص بندگی اور توحید پرستی کی ہے عزازیل نے. تکبر خراب کر دیا. ممکن ہے مجھے عبادت تکبر کی منزل پر لے جائے، اس میں تھریٹ ہے، لیکن صبر پر، مصیبت پر صبر کرنا، اس میں یہ تھریٹ کم پایا جاتا ہے. لہٰذا یہ دسترخوان حسین علیہ السلام نے بچھایا اس لیے ہے آئیں اس مصیبت کو اپنی مصیبت کنسیڈر کریں. یہ ہمارے مولا کی مصیبت ہے. کتنی مدت گزر گئی، ہمارے آباء و اجداد دنیا سے گئے، ہمارے جوان گئے، ہماری مائیں گئی، بہنیں گئی، ہم نے ایک مدت کے بعد ان کو فراموش کر دیا. لیکن کوئی ایسا رشتہ ہے ہمارا حسین کے ساتھ، 1400 سال کے بعد بھی اپنوں کے غم بھلا کے حسین کے صف ماتم پہ بیٹھے، دنیا کے ہر کام کو چھوڑ کر، ہر مصروفیت کو چھوڑ کر مظلوم کو آج بھی پرسہ دینے کے لیے آئے بیٹھے. آقا آپ کو پرسہ دینے کا موقع نہیں ملا تھا اس وقت، ثانی زہرا کو پرسہ دینے کا موقع نہیں ملا تھا. آقا ہمارے لیے زمانہ فرق نہیں کرتا، مکان فرق نہیں کرتا کہ میں کربلا پہ ہوں یا اسلام آباد میں ہوں. زمانہ 1400 سال پہلے کا تھا یا آج، نہ خون حسین کی تاثیر یہ ہے کہ یہ ہر زمانے زندہ ہے. ذکر حسین کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے لیے زمان و مکان کی قید رکھی ہی نہیں ہے خدا نے. حسین علیہ السلام نے جب یہ دسترخوان بچھایا تو فقط دسترخوان بچھانے کے بعد خاموش نہیں رہے، بلکہ اہل عالم کو ندا دی، آواز دی، آؤ آؤ میں تمہاری مدد کروں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو خدا نے فرمایا کہ ابراہیم لوگوں کو کعبہ کی طرف حج کی دعوت دو. ابراہیم نے عرض کی پالنے والے، میں ایک تک و تنہا انسان کی آواز کدھر تک جائے گی؟ میں حج کی دعوت دوں
کہاں تک میری آواز پہنچے گی؟ خدا نے فرمایا علیک الاذان و علی البلاغ، ابراہیم تم اذان دو، تم لوگوں کو حج کی دعوت دو، آپ کی آواز کو خلقت تک پہنچانا میں اللہ کا کام ہے، میں تیری آواز کو دنیا تک پہنچاؤں گا۔ جناب ابراہیم نے فرمایا ایھا الناس ہلموا الی الحج، آؤ حج کی طرف۔ روایت بتاتی، معصوم کی روایت میں ہے کہ جناب ابراہیم کو فقط ان کے زمانے کے لوگوں نے لبیک نہیں کہا، بلکہ انہوں نے بھی لبیک کہا جو ارحام النساء، ماؤں کے رحموں میں تھے اور والدین کے صلب میں تھے، انہوں نے بھی کہا جناب ابراہیم ہم آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں اور کعبہ کے حج پہ آئے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حج پہ جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جناب ابراہیم کی آواز پر عالم بالا میں لبیک کہا تھا۔ جتنی مرتبہ انہوں نے جناب ابراہیم کو لبیک کہا اتنی مرتبہ خدا نے ان کو زمین پہ حج کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ ادھر ابراہیم حج کے لیے بلا رہے تھے، ادھر حسین علیہ السلام اس دسترخوان پہ بلا رہے تھے۔ بڑا مشہور جملہ بچے بچے کو یاد ہے کہ حسین علیہ السلام نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام ہم سے مدد مانگ رہے تھے، نہ، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ حسین کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ حسین فرما رہے تھے آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ یہ عین اسی طرح سے ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو میں اللہ کو قرضہ عطا کرے، قرض حسنا دے۔ خدایا تو پوری کائنات کو عطا کرنے والا ہے، تجھے قرضے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ خدا کو قرضے کی ضرورت نہیں، خدا آپ کو اپنی دعوت دے رہا ہے کہ آ میری ذات کے نزدیک ہو جا، اس عمل کے ذریعے آ میری ذات کے نزدیک ہو جا۔ اسی طرح سے جیسے باپ اپنی جیب سے بیٹے کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے، پھر کہتا ہے بابا جان تھوڑا سا مجھے اس میں سے دیں گے کچھ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بیٹے کو سخی بنانا چاہ رہے ہیں، بیٹے کے اندر ایک والا صفات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ قرآن فرماتا ہے کہ کون ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ خدا تو خود خالق کی مدد، پوری کائنات کا خالق، تجھے بندوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح خدا قرآن میں مدد مانگ رہا ہے، جس طرح خدا قرآن میں قرضہ مانگ رہا ہے، این اسی طرح سے مظلوم کربلا کے میدان میں فرما رہے تھے کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے کہ وہ میرے لشکر میں آ کر شامل ہو جائے؟ لبے فرات پہ اب بھی تو جنگ جاری ہے، کوئی حسین کے لشکر میں آئے ہر کی طرح، کوئی حسین کے لشکر میں آئے ہر کی طرح۔ عام دنوں میں عبادت کے ذریعے بخشش دیر سے ملتی ہے، حسین علیہ السلام میں فرق یہ ہے اور بارگاہ حسینی میں فرق یہ ہے اور مکتب حسین کی تاثیر یہ ہے کہ ادھر بڑا جلدی اجر مل جاتا ہے، ادھر بخشش بڑی جلدی مل جاتی ہے۔ محرم میں اور ماہ رمضان میں فرق یہ ہے، ماہ رمضان کے 30 روزے رکھیں، لیلۃ القدر گزاریں، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادتیں کریں، دن کو حلال چیزوں سے بھی اجتناب کریں، گرمی ہو یا سردی ہو بھوکے اور پیاسے رہیں، پھر بھی وقت آخر یقین نہیں ہے کہ ہمارے گناہ بخشے گئے ہیں یا نہیں۔ لیکن حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کربلا کا سب سے بڑا مجرم حر ابن یزید رعائی ایک لمحے کے لیے آیا، کھینچ کر جنت دکھا دی فاطمہ کے لال، کھینچ کر جنت دکھا دی فاطمہ کے لال۔ حسین اتنا جلدی بخشش کروا دیتے، اتنے بڑے گناہگار کو اسرا و اوسا۔ حسین علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ ایک تیز ترین منزل پہ سب سے پہلے لے جاتی ہے، جلدی لے جاتی ہے، دوسری وسیع ہے، بہت وسیع ہے، خلقت کی اس کے اندر سمانے کی بہت گنجائش ہے۔ عرض کیا تھا کیسے
فرمایا نوح علیہ السلام نے کتنے سو سال عبادت کی، تبلیغ کی تھی؟ قرآن فرماتا ہے 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ 950 سال ان کی عمر تھی نا. قرآن فرماتا ہے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے. کتنے لوگ کشتی نوح میں سوار ہوئے تھے جن کی تعداد ہم اپنی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. 950 سال کی تبلیغ کے بعد 70 کے قریب لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے اور کشتی نوح پہ سوار، تقریباً 70. حسین علیہ السلام نے جو کشتی بنائی ہے، چھوڑ دیجئے سارے مقامات کو دنیا پہ اس وقت کہاں کہاں حسین علیہ السلام کی کشتی پہ سوار ہونے والے سوار ہو رہے ہیں. فقط 40 کی پیادہ روی کو دیکھ لیجیے، کتنی خلقت ہے جو کشتی حسین میں سوار ہے. خدا چاہتا ہے بہانے تلاش کرے خلقت کو نجات دینے کے، این اسی طرح سے جیسے ایک رحیم استاد، ایک مہربان استاد چاہتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ فیل نہ ہو جائے. شاگرد پھر پہلے اس کو گہرا مطالعہ کرواتا ہے، کتاب پڑھاتا ہے، کورس سمجھاتا ہے. جو امتحان کا وقت قریب آتا جاتا ہے سلیکٹڈ اسٹڈی کروانے لگ جاتا ہے. اب یہ سوال کر لے، یہ اہم ہے. اب یہ سوال آخر دم تک استاد کی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے میرا بچہ فیل نہ ہو. ایک عام استاد کی یہ خواہش ہے جس نے پانی کے ایک نطفے سے انسان بنایا اور پھر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، میں کتنا بہترین خلق کرنے والا ہوں کہ میں نے پانی کے قطرے سے اتنا حسین انسان بنایا. وہ نہیں چاہتا کہ یہ میرا بندہ جنت میں جائے. خدا کو مطلوب ہے کہ یہ مخلوق جنت میں جائے، خدا کو پسند ہے کہ یہ بندے جنت میں جائیں. علی ابن حسین زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس بات پر، مجھے تعجب ہے اس بات پر کہ خدا کی اتنی وسیع رحمتوں کے ہوتے ہوئے لوگ جہنم میں کیسے جائیں گے. خدا کی اتنی وسیع رحمتوں کے ہوتے ہوئے حتیٰ میں نے ایک آرٹیکل لکھا، اس کے اندر میں یہاں تک پہنچ گیا کہ ابلیس عزازیل اتنے ظلم اور ستم کرنے اور کروانے کے باوجود بھی اس بات کی امید رکھتا ہے کہ اتنا وہ رحیم ہے شاید مجھے بھی بخش دے. ابلیس اپنی بخشش کی امید رکھتا ہے چونکہ جانتا ہے خدا کتنا رحیم ہے، چونکہ جانتا ہے خدا کتنا کریم ہے. اس کائنات کا کون سا ظلم ہے جو ابلیس نے نہیں کروایا، کون سا ستم ہے جس میں ابلیس شامل نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ جانتا ہے خدا اتنا رحیم ہے پھر بھی امید رکھتا ہے شاید مجھے بھی بخش دے گا. لہذا خدا نہیں پسند کرتا کہ اس کی مخلوق جہنم میں جائے. خدا نے حسین علیہ السلام کے ذریعے یہ دسترخوان بچھایا ہے. جو کوئی یہ صف ماتم پہ آ کر اتنا آنسو اپنی آنکھ سے بہا دے مچھر کا پر بھیگ جائے، مولا فرماتے ہیں یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. کشتی حسین اسرع و اوسع، ہم یہ سری ہے جلدی منزل پہ لے جاتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہر کو کیسے لے کے چلی گئی. دوسرا وسیع ہے، اس کے اندر کائنات کے سما جانے کی گنجائش ہے. اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ خداوند متعال اس دنیا کے اختتام پر خلقت کو در حسین پہ اکٹھا کر دیتا. پوری کائنات کو روایت میں ہے کہ جب مولا آئیں گے، مولا اپنا تعارف یہ نہیں کروائیں گے کہ میں تمہارے زمانے کا امام ہوں جو امام حسن عسکری علیہ السلام صلوات پڑھتے ہیں کی اولاد ہوں. مولا فرمائیں گے کہ میں تمہارے زمانے کا امام ہوں، میں وہ ہوں جس کے دادا کو کربلا میں تشنا ذبح کر دیا. میں وہ ہوں کہ جس کے دادا کو ظلم اور ستم کے ساتھ زین ذوالجناح سے اتارا گیا تھا. ایھا الناس ان جدی الحسین قتل المظلوم فی الارض کربلا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں کربلا کی زمین پر ظلم و ستم کا نشان.
ہر مومن کی یہ خواہش ہے، حتیٰ کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آخر پہ دعا کرتا ہے کہ پالنے والے میری زندگی کی آخری سانسیں تیرے نبی کی قبر کے پاس ختم ہو جائیں۔ ہر اذان کے بعد مؤذن یہ دعا کرتا ہے، پالنے والے میری زندگی کی آخری سانسیں قبر نبی کے پاس گزریں اور وہاں پہ مجھے موت آئے۔ حسین کہ جس کا مدینے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، کتنی یادیں ہیں حسین کی اس مدینے کے ساتھ۔ ہر مومن کی خواہش ہے کہ وہ مصطفیٰ کے پاس جائے، اور حسین اپنے قدموں پہ چل کر مدینہ چھوڑ کر کسی اور جگہ کی طرف تیاری کر رہے ہیں۔ یقیناً میرے مولا مدینے کی طرف مخاطب ہوئے ہوں گے، یقیناً شہزادیاں مدینے کو یاد کر کر کے روئی ہوں گی، فرما رہی ہوں گی کہ نانا مصطفیٰ کا مدینہ وہ کیسا وقت تھا کہ جب ہمارے نانا یہاں پہ آئے تھے اور اہل مدینہ نے ان کا استقبال کیا تھا، کسی نے پھول برسائے تھے، نچھاور کیے تھے، تو یہ کہتا تھا اے سید المرسلین ہمارے گھر میں مہمان بنے۔ مدینہ وہ کیسا زمانہ تھا کہ جب اسی مدینے میں ہمارے نانا مصطفیٰ نے ہمارے والدین کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا۔ جب علی و بطول کی رسول اللہ ازدواج فرما رہے تھے، ان کی شادی فرما رہے تھے، سلمان نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی، بطول کو در علی پر لے کے آ رہے تھے، بطول کو ابو طالب کے گھر میں لے کے آ رہے تھے۔ مدینہ وہ زمانہ یاد ہے کہ جب نانا مصطفیٰ ہمیں اپنے کندھوں پہ بیٹھا کر مدینے کی گلیوں میں پھرایا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کا مدینہ آپ کے ساتھ کتنی ہماری یادیں وابستہ ہیں، آپ کی گلیوں کے ساتھ کتنی ہماری یادیں وابستہ ہیں۔ ہمارا بچپن یہاں پہ گزرا، ہمارا لڑکپن یہاں پہ گزرا، ہماری جوانی یہاں پہ گزری۔ ہاں مدینہ جہاں پہ خوشی کے واقعات آپ سے جڑے ہوئے ہیں، وہاں ہمارے غم کے واقعات بھی آپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ کون کون سے واقعات ہیں؟ مدینہ وہ آپ ہی کی گلیاں تھیں جب بطول کو تماچا اہل بیت نے بڑا مشکل چھوڑا ہے، مدینہ بہت مشکل چھوڑا ہے۔ ایک عام آدمی کو اپنا وطن چھوڑتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے، خاندان نبوت کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ فرماتے ہوں کہ مدینہ جو ہمارے غم کے واقعات آپ سے جڑے ہوئے ہیں، ان میں ایک واقعہ یہ ہے جب ماں کو تماچا لگ رہا تھا، حسن بھائی دیکھ رہے تھے، بھائی حسن مجتبیٰ دیکھ رہے تھے۔ مدینہ آپ کی کیا شان ہے، سید المرسلین کا مرکز آپ کے پاس ہے۔ زینب و کلثوم کی مادر گرامی فاطمہ الزہرا کا مرکز آپ کے پاس ہے۔ مدینہ آپ کتنے بابرکت ہیں کہ وہی یہاں پہ نازل ہوا کرتی تھی، قرآن یہاں پہ نازل ہوا۔ اے نانا کا مصطفیٰ، اے مصطفیٰ کا مدینہ، آپ کو چھوڑتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو چھوڑتے ہوئے بڑا دل اداس ہو رہا ہے۔ اہل بیت عصمت و طہارت نے جب مدینہ چھوڑنے لگے، بعض روایات کی بنیاد پر یہ دن کا وقت نہیں تھا، یہ رات کا وقت، رات کا وقت۔ مظلوم کربلا نے فرمایا عباس آقا مہمان جلدی سے آئی اور ماں کے پاس آ گئی۔ ماں سے کہا ماں یہ علی اصغر مجھے دے دے گی تھوڑی دیر کے لیے، میرا چھوٹا بھائی مجھے دے دے گی۔ ماں نے علی اصغر فاطمہ صغرا کے حوالے کیا، فاطمہ صغرا نے علی اصغر کو سینے سے لگایا اور پیار کرنے لگ گئی۔ اب کسی میں طاقت نہیں ہو پا رہی تھی کہ جائیں اور فاطمہ صغرا سے اصغر کو جدا کریں۔ فاطمہ صغرا سے کسی نے آگے بڑھ کے فاطمہ صغرا سے اصغر کو نہ لیا۔
اگر کسی نے کوشش کی تو بی بی نے کہا ہاں اصغر جب خود میرے پاس سے کسی کے پاس چلا جائے گا تو میں دے دوں. جب خود کسی ماں نے بلایا اصغر نہیں آیا, بی زینب نے بلایا اصغر نہیں آئے. ایک مرتبہ حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ دیر ہو رہی ہے, مہمان تک کے بیویاں بیٹھ گئی ہیں, قافلہ تیار ہو گیا ہے, لیکن بچہ اپنی بہن کے پاس ہے. نزدیک آئے, اصغر کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی, ایک مرتبہ اصغر جناب صغرا کے ہاتھوں سے حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ آ گئے. میری یقین ہے امام نے اصغر سے کہا ہوگا اصغر بیٹا اگر آپ اپنی بہن کے پاس رہ گئے تو میری مظلومیت پہ آخری مہر کون لگائے گا؟ کربلا میں میری صداقت کی گواہی کون دے گا؟ اصغر بابا کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے میرے ساتھ کربلا چلے. عزادارو, جب یہ قافلہ تیار ہو گیا, ایک ضعیفہ عصا کے سہارے آہستہ آہستہ آئی, آگے بڑھی, حسین کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. آگے کہا بیٹا حسین, بیٹا حسین کدھر جا رہے ہو؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ رسول اللہ کی زوجہ جناب ام سلمہ ہیں. ام سلمہ حسین کو بیٹا کہہ کر بلاتی تھی اور حسین مولا ماں کہہ کر بلاتے تھے. عرض کی اماں جان ایک سفر درپیش ہے. بی بی نے فرمایا بیٹا ہر طرف کا سفر کرنا لیکن عراق کی طرف نہ جانا. کہا اماں جان کیوں؟ کہا آپ کے نانا نے فرمایا تھا ام سلمہ ایک زمانہ آئے گا جب کربلا میں, جب عراق کے ایک مقام کربلا پر میرا حسین بے یار و مددگار قتل کر دیا جائے گا. بیٹا کربلا نہ جانا, وہاں پہ آپ کو قتل کر دیں گے. کہا اماں جان اس کی نشانی بھی ہے؟ میرے نانا نے جو فرمایا تھا. کہا ہاں آپ کے نانا نے یہ ایک شیشی دی تھی, اس شیشی میں مٹی ہے. فرمایا تھا کہ ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھنا, جب اس مٹی کا رنگ خون میں تبدیل ہو جائے اس وقت سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا. عزادارو, ایک شیشی جناب ام سلمہ کو رسول اللہ نے عطا کی تھی, ایک خود حسین مولا نے عطا کی. کہا میں جانتا ہوں کہ کدھر جا رہا ہوں ماں, میں اسی سفر پہ جا رہا ہوں جس کو کربلا کہتے ہیں, لیکن ماں وہ شیشی نانا مصطفیٰ نے دی تھی, یہ شیشی اپنے پاس رکھ لیجئے, جس دن مجھے شہید کیا جائے گا ان دونوں شیشیوں میں مٹی کا رنگ خون ہو جائے گا. بس عزاداران حسین, جناب ام سلمہ نے ایک گزارش کی. کہا حسین آپ مصطفیٰ کے نواسے ہیں, آپ معجز نما کے بیٹے ہیں, آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں. حسین میں نے اس زمین کے بڑے فضائل سنے ہیں, کیا آپ مجھے اس زمین کی زیارت کروائیں گے؟ عزادارو حسین علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں ماں, میں آپ کو زمین کی زیارت کرواتا ہوں. حسین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا, دو انگلیوں کے درمیان فرمایا ماں یہ دیکھیے یہ وہ کربلا ہے, کربلا کی زمین ابھر کر سامنے آ گئی. فرمایا ماں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اصغر کو تیر لگے گا, یہ وہ جگہ ہے جہاں اکبر کے سینے میں نیزہ لگے گا, یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹیں گے, یہ وہ جگہ ہے جہاں سجدے میں میرا سر ہوگا, شمر کا خنجر ہوگا, آسمان سے آوازیں آ رہی ہوں گی الا قتل الحسین بعرض کربلا, الا ذبح الحسین بعرض کربلا, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین